یہ جناب غالب آف صاحب نے کل کے انٹرویو میں 9 جو امریکہ کے بڑے آبجیکٹیوز تھے ان کو گنوایا ہے ایک ایک کر کے، اور کہا ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی امریکہ کو فتح حاصل نہیں ہوئی، وہ ان میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گفتگو کی ٹرمپ کے جو مضحکہ خیز دعوے تھے، اس نے 2-3 گھنٹوں کے فاصلے کے دوران اس نے کئی وہ بڑے دعوے کیے، ٹویٹس کیے اپنی ٹروتھ سوشل پر، اور وہاں پہ کہا کہ ایران جو ہے وہ اپنی جو کے اتحادی ہیں خطے میں، چاہے لبنان میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، عراق میں ہو، ان کی حمایت نہ کرنے کا اس نے وعدہ کر دیا ہے۔ ایران نے اپنی جو انرچ شدہ یورینیم ہے، ہائیلی انرچ شدہ یورینیم، اس کو ہینڈ اوور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایران نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ آج کے بعد کبھی یورینیم انرچ نہیں کرے گا۔ ایران نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو میزائل کیپیبلٹی ہے اس کو کافی حد تک لمٹ کر دے گا۔ اس طرح کے اس نے دعوے کیے کہ دیکھیں یہی حق اور باطل میں یہی فرق ہے کہ جو حق کے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پہ بھی جنگ جیتنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، لیکن جو باطل پہ ہوتے ہیں وہ عربی زبان میں کہتے ہیں الغایہ تبرر الوسیلہ، کہ جو آپ کی غایت ہے، جو ہدف ہے، وہ اس کے لیے پھر جو بھی آپ وسیلہ اختیار کریں آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ حق و باطل جبہے میں یہی جو ہے پہچان ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اہل سنت کے مشائخ نے کہا ہے کہ یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یا ایران امریکہ کی جنگ نہیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اس لیے کہ وہاں سے جو جبہہ باطل ہے وہ ہر وسیلہ، چاہے وہ میدان میں بچیوں کو شہید کرنے کا اس کو موقع ملے، چاہے کوئی بھی وسیلہ ہو، وہ اس کا اختیار کرتے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو دبا لیں، ہم ان کو جھکا لیں، ہم ان کو سرنڈر کرنے میں مجبور کریں۔ جی بالکل، اسی کا اثر ہم اپنی اسکرین پہ ناظرین کو دکھانا چاہیں گے کہ ٹائمز آف اسرائیل کا یہ آرٹیکل ہے، اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ تو ابھی فیصلہ کن ایک نتیجے تک نہیں پہنچی، یہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال امریکہ کے اندر جو ہے وہ اسرائیل جنگ ہار رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو انہوں نے خود انالائز کی وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی قانون کی پاسداری نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، وہ تمام جو انٹرنیشنل قوانین ان کو پاؤں تلے روند کے وہ قتل عام کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے خود امریکہ جو اس کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا ہے، وہاں پر اسرائیل جنگ ہار چکا ہے۔ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل سے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ قوانین کی رعایت کرے گا، اس لیے کہ وہ خلاف قانون ہی وجود میں آیا ہے۔ جب ایک چیز خود خلاف قانون وجود میں آئی ہے تو وہ کس قانون کی رعایت